بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ روایات کب اکٹھی ہوئیں تو اس پر میں یہ ترجمان القرآن کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اقتباس ایک، روایات اس امر میں قریب قریب متفق ہیں۔ روایات میں اس امر میں قریب قریب متفق ہیں کہ تابعین میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع اور تدوین کی جد و جہد کی۔ چنانچہ انہوں نے مدینے میں اپنے عامل اور قاضی ابو بکر ابن خرم کو لکھا، احادیث نبوی کو تلاش کیجئے اور لکھ لیجئے، مجھے علماء کے اٹھ جانے اور علم کے مٹ جانے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عبدالعزیز نے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ متوفیہ 98 ہجری اور قاسم ابن محمد بن ابو بکر متوفی 120 ہجری سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جتنا ذخیرہ حدیث ان کے پاس ہے اسے لکھوا لیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر نے صرف ابو بکر ابن خرم کو اس کام کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ لکھنے والے رسالے والے، بلکہ تمام اعمال اور علماء کو آپ نے اس کی ہدایت کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو نعیم نے تاریخ اصبہان میں یہ روایت بیان کی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے تمام اطراف و کناف سلطنت میں یہ فرمان بھجوایا تھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کرو۔ اس طرح در حقیقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے جد امجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلی تمنا کو پورا کیا۔ یہ بددیانتی کی لکھنے والوں نے، خیانت کی، مطلب بہت برا کیا، میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے جد امجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلی تمنا کو پورا کیا جو ان کے قلب کی گہرائیوں میں جاں گزیں رہی، مگر وہ اسے عملی جامہ پہنانے سے صرف اس وجہ سے باز رہ گئے کہ کہیں قرآن و حدیث گڈ مڈ یا گڈ مڈ کیا پڑھتے ہیں، گڈ مڈ نہ ہو جائیں، یا توجہ قرآن سے ہٹ کر صرف حدیث پر ہی مرتکز نہ ہو جائے۔ یہ پورا اقتباس میں نے پڑھ دیا۔ ترجمان القرآن جلد اس کی 42 ہے، عدد آگے لکھا ہو 4، صفحہ 260، جولائی سن 1954۔ یہ ہے جی، صاف ساری بات ہے، وضاحت ہے اس کے ساتھ، کب شروع ہوئی۔ یہ خود روایت پرست جو لوگ ہیں، جو مانتے ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جو میں کہتا ہوں بددیانتی، قلم کی بددیانتی، جو خیانت کی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے دین کے ساتھ، اسی طرح یہ ظلم کرتے ہیں۔ میں تو واضح کہوں گا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا۔ دیکھیں، جب ہم امیج بناتے ہیں تو ان کو عمر ثانی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کہاں عمر ہے، کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ امجد ان کی دلی تمنا کو پورا کیا، وہ کہ انہوں نے کیوں نہیں پورا کیا؟ کب کیوں نہیں پورا کیا؟ یارو کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے جو بات بتائی وہ آگے لکھ دی، تو انہوں نے خود ہی لکھ دی کہ گڈ مڈ نہ ہو جائے۔ گڈ مڈ نہیں، صرف انہوں نے بات کی تھی کہ صاحب اس پر جھک گئے، حدیثوں پر جھک گئے، رواج نبی کی باتوں پر جھک گئے۔ قرآن پسے جو الہامی کتاب ہوتی تھی وہ پسے پشتل کی پچھلی تاریخی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ پورا نہیں کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی ان کی دلی تمنا پوری کر دی۔ افسوس ہے یار، کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر، یہ قلم کی کس طرح مار دیتے ہیں لوگوں کو، دین کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ کب تھی ان کی دلی تمنا؟ تو وہ پوری عمر پوری نہ کر سکے اپنے دل کی، اور دین کے حوالے سے اندازہ لگائیں کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عمر جیسا بندہ دین کے حوالے سے کوئی بات کام کرنا چاہتا تھا تو وہ کر نہیں سکا، مگر ان کے دل میں تمنا تھی، وہ اس کو پورا کیوں نہیں کر سکے؟ 10-12 سال آپ کا سلطنت کا آپ کا پیریڈ ہے، خلافت کا، تو آپ اس میں کیوں نہیں پورا کر سکے؟ انہوں نے وجہ بتائی تھی نہ کرنے کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تمنا ایسے عمر بن عبدالعزیز نے پوری کر دی۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو میں تو کیا کہوں، شرم آنی چاہیے
ہمیں دین کے معاملے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے، یہ دیکھ لیں خود حوالہ ہے ان کا سارا. تو یہ بات ہے. میں صرف یہ اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ خود یہ مانتے ہیں، یہ روایت پرست ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پکڑ کے کرتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، کسی کا نہیں کرتے، مزاج شناس رسول کی طرف چل پڑتے ہیں، گما کے لاتے ہیں باتوں کو. تو بس یہ میں آپ کے سامنے یہ اقتباس رکھنا چاہتا تھا، اور یہ قلم کی بد دیانتی جو خیانت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ بد دیانتی کرتے ہیں، اور صحابہ پر کس طرح ایک طرح سے تان آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ وہ انہوں نے دیکھیں، آپ ان کی بصیرت کو داد دیں، ان کی بصیرت کو سمجھیں کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ ثابت ہو رہی ہے. اب ہم دین اب کیا ہو گیا ہے، اب سارے کا سارا دین جو ہے وہ سارے کا سارا اس ڈبی میں بند ہو گیا، جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ دعاؤں میں اور وظائف میں ہو گیا نا وہی کچھ. تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن بے شک ہمارے اندر موجود ہے، کتاب کی شکل ہے، کہیں یہ حاکم کی شکل ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو ایک طرح سے پس پشت ڈال دیا گیا ہے اس کو، لیکن نہیں مانتے ہیں ہم. تو وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہی کچھ ہوگا، اور وہی کچھ ہو گیا. اور آپ ان کا قلم دیکھیں کتنا زور آور ہے، چل رہا ہے دین کی خدمت دین بھی ہو رہی ہے. یہی ابلیسی سوچ ہے کہ دین کی خدمت، دین کے نام پر دین کو برباد کیا جا رہا ہے. بس بھائیو، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی. آپ کی مہربانی، آپ نے اگر سنی ہے تو آپ میرا چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں.